اردو میں سب کو سلام۔ آج ہم کلسے کی کلیسیا پر غور کریں گے۔ وہ خط جو کلسے کی کلیسیا کو لکھا گیا، پالوس رسول نے یہ خط تقریباً 62 میں لکھا۔ کلسے کی کلیسیا جو تھی یہ پالوس کے شاگرد اپفراس نے قائم کی تھی، اور مانا جاتا ہے کہ ساتھ میں جو لودیکیا کا چرچ تھا اور ہیراپلس کا، وہ بھی شاید اپفراس کے وسیلے سے ہی قائم ہوا تھا۔ تو جب پالوس رسول کے شاگرد نے یہ چرچ جو ہے یہ اسٹیبلش کیا، تو کچھ عرصے کے بعد وہاں پر طرح طرح کی تعلیمات نے جگہ لینی شروع کر دی، کیونکہ یہ چرچ جو تھا اس میں جو لوگ آئے تھے یہ مختلف خیالوں سے، مختلف مکتبہ فکر سے آئے تھے، مختلف مذاہب سے آئے تھے۔ کوئی یہودیوں میں سے تھا، مین سٹریم میں سے، کوئی یہودیوں میں مسٹرزم جو تھا اس کے ماننے والوں میں سے آگے تھے، کوئی وہ تھے جو یہودیوں کا فرقہ جو ہے اسینی جو تھے، ان میں سے بہت ابتدائی کلیسیا میں جو اسینی تھے، جو یہودیوں کا فرقہ تھا، یہ تارک الدنیا رہتے تھے، ویرانوں میں رہتے تھے، وادی قمران میں رہتے تھے۔ تو وہاں سے بھی بہت سے لوگ جو تھے وہ آگے، اور کچھ ایسے تھے جن کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ یونانی تھا، وہ یونانی کلچر سے آئے تھے۔ تو ہر کوئی اپنی تعلیم تھوڑی تھوڑی لے کر آ گیا، چرچ نے اسے ایکسپٹ کر لیا۔ چنانچہ چرچ جو ہے وہ اپنے عقیدے میں چوں کا مربع بن گیا، ایک ایسا چرچ جس میں ہر ایک نئے خیال کو قبول کیا جا رہا تھا یونٹی کے لیے۔ اور یہ معاملہ بہت بگڑ گیا، کیونکہ یونانی جو تھے ان کا خیال ایک مختلف خیال تھا۔ ان کے وہاں پر خدا کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ دیوتا جو ہے وہ زمین پر آتے ہیں اور عورتوں سے ملاپ کرتے ہیں، اور وہاں سے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ ڈمی گاڈ ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص جو نہ تو کامل انسان ہوتا ہے نہ کامل خدا ہوتا ہے، انسان سے زیادہ ہوتا ہے طاقت میں، لیاقت میں، لیکن خدا سے کم ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، الوہیت کی ساری معموری جو ہے وہ اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ کوئی ڈمی خدا نہیں ہے، وہ کوئی ڈمی گاڈ نہیں ہے، وہ ایسا شخص نہیں ہے جو انسان سے زیادہ ہے۔ ہی از اے سپر ہیومن، نو، وہ سپر ہیومن نہیں ہے، وہ فلی ڈیوائن ہے۔ الوہیت کی ساری معموری جو ہے وہ اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، وہ کلمہ مجسم ہے۔ اسی لیے یوحنا رسول کہتا ہے کلام مجسم ہوا، کیونکہ اس کے زمانے میں یہ بدعت بہت بڑھ گئی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ خدا جو ہے وہ جسم میں نہیں آ سکتا، خدا ایک بھلا خدا ہے، مادہ یونانی فلسفے کے مطابق ایک بری شے ہے، تو خدا مادی جسم میں آ نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ یسوع مسیح کامل خدا، کامل انسان ہے، اور کامل خدا جو ہے وہ ہمارے درمیان آیا ہے۔ پھر ان کا جو یہودیوں میں سے، یہودی مسٹرزم میں سے آئے تھے، صوفیزم اسے ہم کہتے ہیں، عام طور پہ درباروں میں ہمیں یہ فلسفہ جو ہے یہ رائج ملتا ہے صوفیزم کا۔ تو انہوں نے کرسچن مسٹرزم کی بنیاد رکھ دی کنورٹ ہو کے، اور اس کا یہ تھا کہ آپ جو ہے یسوع مسیح پر ایمان لائے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریاضتوں کی ضرورت ہے،
آپ کو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے خدا کے قریب ہونے کے لیے. دعائیں کرنی چاہیے, ریاستیں کرنی چاہیے, لیکن مسیح کے ساتھ جو ہمارا خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے, خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ بنا ہے, یہ ہماری دعاؤں کے وسیلے سے نہیں ہے, ریاستوں کے وسیلے سے نہیں ہے, یہ یسوع مسیح کے اس کفارے کی وجہ سے ہے جو اس نے صلیب پر دیا ہے. نجات جو ہے خدا کی قربت ہے, جو ہے خدا کے ساتھ جو ہمارا میل ملاپ ہے, جو صلح ہے, یہ ہماری دعاؤں کے وسیلے سے نہیں, ریاستوں کے وسیلے سے نہیں, روزوں کے وسیلے سے نہیں, ہمارے جو خدام ہیں ان کے وسیلے سے نہیں, نہ ہی ہمارے مسیحی گھرانوں میں پیدا ہونے کے سبب سے ہے. لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, اور جنہیں یہ حق بخشا وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادے سے, بلکہ کس سے پیدا ہوئے؟ خدا سے پیدا ہوئے. انسان کے ارادہ, میرا ارادہ, پادری صاحب کا ارادہ, یہ آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا. دعائیں اور ریاستیں نہیں, بلکہ وہ کہتا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. ہمارا چناؤ جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوا ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے, برا بنائے عالم سے پیشتر ذبح ہوا ہے, اور ہمیں بھی نجات کے لیے بنائے عالم سے پیشتر چنا گیا ہے. اسی لیے ہمارے نام برے کی کتاب حیات میں ہیں جو بنائے عالم سے پیشتر ذبح ہوا ہے. تب سے نام ہمارے اس کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. اس لیے ہمارا مسیح کے ساتھ جو ملاپ ہے یا خدا کے ساتھ جو ملاپ ہے یہ کسی شخص کی وجہ سے نہیں ہے, ہماری اپنی کوششوں کی وجہ سے نہیں ہے. خدا خود ہمارے پاس آیا ہے, اس نے ہمیں ڈھونڈا ہے, ہم نے خدا کو نہیں ڈھونڈا. اس نے ہمیں جو ہے وہ ڈھونڈ نکالا ہے, ہم نے اسے نہیں پایا ہے. مسیح کلسے کی کلیسیا کے نام خط میں وہ کہتا ہے مسیح تمہارے لیے کافی ہے, تمہیں دعاؤں اور ریاستوں کی ضرورت نہیں ہے خدا کو پانے کے لیے. ہاں, خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے, جیسے ہم آپس میں رفاقت رکھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. دعا کیا ہے؟ گفتگو ہے, بات کرنا ہے. دعا کیوں نہیں آتی؟ دعا آتی نہیں, یہ کرنے کی چیز ہے. باتیں ہمیں آپس میں بات کرنے کے لیے سیکھنے کی, کچھ سیکھ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ریلیشن شپ ہے, وہ کھل کے بات کر سکتے ہیں, کھلے دل سے بات کر سکتے ہیں. دعا, بات کرنے کا نام دعا ہے. سادہ, کوئی بڑے الفاظوں کی ضرورت نہیں ہے. مسیح کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے یہ ہماری دعاؤں کا ثمر نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا کا روح بھی جو ہے یہ دعاؤں سے ملا ہے, ریاستوں سے ملا ہے, روزوں سے ملا ہے. نہیں, یہ ہماری دعاؤں کا ثمر نہیں ہے, ہمارے روزوں کا نہیں, ہماری ریاستوں کا نہیں. یہ مسیح کے اس کام کا ثمر ہے, پھل ہے جو اس نے صلیب پر کیا تھا. ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ کیا گیا ہے. تم نے ایمان سے روح القدس پایا, غلطیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے, یا شریعت کے اعمال سے, ایمان سے. جب مسیح یسوع پر آپ ایمان لے آئے تو پھر روح القدس کی ہمیں توقع کرنی چاہیے. وہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ نہیں ہے, ہماری ریاستوں اور روزوں کا ثمر نہیں ہے, بلکہ یسوع مسیح کے اس کام کا ہے جو اس نے صلیب پر کیا ہے. یہ انعام ہے. کیا ہے؟ یہ انعام ہے, آپ کے اور میرے کاموں کا نہیں, جو کام مسیح نے صلیب پر کیا ہے. اس کے سبب سے ہمیں روح القدس ملتا ہے. کون مسئلہ کلسے کی کلیسیا میں جو مسٹرزم تھا یہودیوں کا, اس میں یہ بھی تھا کہ آپ فرشتوں سے بھی دعا کیا کریں. کس سے دعا کیا کریں؟ فرشتوں سے بھی دعا کیا کریں. مطلب کہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے باپ تک مسیح جو ہے وہ ناکافی ہے, آپ کو درمیانیوں کی اوروں کی بھی ضرورت ہے.
اور وہ کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں. اس نے کہا سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں, اس کے واسطے پیدا ہوئی ہیں, اور وہ اپنی قدرت کے کلام سے ان ساری چیزوں کو سنبھالتا ہے, دیکھی ہو یا اندیکھی, تخت ہو یا ریاستیں, فرشتوں کے درجات ہیں. وہ کہتے ہیں مسیح کا درجہ سب سے اوپر ہے. جب آپ کو سب سے اوپر والا مل گیا ہے تو پھر نیچے والوں کی کوئی سی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے. انہیں یہ تھا کہ یہودیوں میں کہ جو شریعت دی گئی تھی یہ ہمیں فرشتوں کے وسیلے سے دی گئی تھی, چنانچہ وہ فرشتوں سے بھی دعائیں کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں خدمت کرتا تھا تو ایک پادری صاحب تھے, تو میری طرح پائی صاحب کی طرح وہ بھی کیتھولک بیک گراؤنڈ سے آئے تھے. تو وہ میں ایک دفعہ ان کی میٹنگ میں گیا تو وہ دعا کر رہے تھے رفائیل فرشتے سے, اے رفائیل فرشتے ہماری حفاظت کر. یہیں سے یہ آج بھی جو مین اسٹریم چرچز میں کچھ ایسی خیالات پائے جاتے ہیں یہ اس فرقے کی وجہ سے تھے جو آج بھی موجود ہیں. بائبل کہتی ہے کہ ہمارے اور باپ کے درمیان میں درمیانی ایک ہی ہے, ایک ہی برج ہے جس نے ہمیں خدا کے ساتھ جوڑا ہے, کوئی دو تین نہیں. ہمیں میکائیل کی ضرورت نہیں خدا تک رسائی کے لیے, جبرائیل کی ضرورت نہیں, موسیٰ کی ضرورت نہیں, اور کسی نبی کی ضرورت نہیں. یسوع مسیح جو ہے یہ ہمیں باپ سے ملانے کے لیے زمین پر آیا ہے, اور ہمارا ملاپ جو ہے فرشتوں کے وسیلے سے نہیں ہوا, نبیوں کے وسیلے سے نہیں ہوا, رسولوں کے وسیلے سے نہیں ہوا, دعاؤں کے وسیلے سے نہیں ہوا, بلکہ کس کے وسیلے سے ہوا ہے؟ مسیح یسوع کے وسیلے سے ہوا ہے. ایک دفعہ میرے پاس ایک لڑکا آ گیا اور مجھے کہتا ہے میں رات میں دعا کر رہا تھا تو رات میں ایک فرشتہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے میں تجھے روح القدس دوں گا. میں نے کہا نہیں, روح القدس یسوع مسیح دیتا ہے, ایمان سے ہے. یہ فرشتہ شیطان کا فرشتہ تھا جو نورانی روپ دھار لیتا ہے. روح القدس خدا ہے, خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے آتا ہے, باپ کے وسیلے سے صادر ہوتا ہے, کسی فرشتے کے وسیلے سے صادر نہیں ہوتا. پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑا ٹیلی ایونجلسٹ, بڑے اس کے آج کل چرچے ہیں, وہ کہہ رہا تھا ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے کو کہ اب آپ کو دودھ مسا کریں گے, یعنی فرشتے آپ کو مسا کریں گے. میں نے کہا یہ مسا خدا کی طرف سے نہیں ہوگا, ابلیس مسا کرے گا, کیونکہ ہمارا مسا جو ہے وہ کس کے وسیلے سے ہوا ہے؟ مسیح کے وسیلے سے. وہی ہے جو روح اور آگ سے بپتسمہ دینے والا ہے. سو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. آج کی کلیسیا کو کلسیوں کے خط کا مطالعہ کرنے کی, اسے سمجھنے کی, اسے اپنانے کی اشد ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں جتنی آج ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی, کیونکہ چرچ کے اندر طرح طرح کے خیالات جو ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے, یوٹیوب کے ذریعے سے, ٹی وی چینلز کی وجہ سے آتے جا رہے ہیں, اور لوگ بڑے بڑے گرو بنے ہوئے ہیں, سادھو بنے ہوئے ہیں. لوگ ان کے معجزوں کو دیکھتے ہیں, تعلیم کو نہیں دیکھتے, اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نشان دکھاتے ہیں. معجزات خدا کی طرف سے ہوتے ہیں, ہم اس کے انکار نہیں کرتے, لیکن جس معجزے کے ساتھ خدا کا کلام غلط ملت ہو وہ خدا کی طرف سے نہیں, ہم اسے قبول نہیں کرتے. وہاں پہ لکھا ہے استثنا کی کتاب میں, اگر تمہارے درمیان میں کوئی نبی ہوگا, سچا نبی, تو اس کی پہچان یہ ہوگی جو بات وہ کرے گا وہ وقوع میں آئے گی. اگر وقوع میں نہ آئے نبی کو سنسار کر دو. لیکن 13ویں باب میں پیچھے جا کے ایک عجیب بات کہتا ہے, اگر کوئی نبی ایسی بات کہے جو وقوع میں آئے اور اس کے بعد وہ تم سے کہے آؤ اور معبودوں کی پیروی کرے, تو اس کے پیچھے نہ جانا, کیونکہ میں تمہیں آزماؤں گا. خداوند تمہارا خدا کیا کرے گا؟ تم کو آزمائے گا. آج بھی اگر کوئی معجزے دکھاتا ہے اور بڑے بڑے نشانات ظاہر کرتا ہے اور اس کے بعد وہ خدا کے پیچھے لگانے کے بجائے اپنے نام کو جلال دیتا ہے, اپنے پیچھے لگاتا ہے, اپنی ڈینومینیشن کے پیچھے لگاتا ہے, منسٹری کے پیچھے لگاتا ہے, خدا کے پیچھے نہیں لگاتا, مت جائیے, یہ آپ کا امتحان ہے.
یہ آپ کا ٹیسٹ ہے خدا کی طرف سے. معجزہ خدا نے ہی کیا ہوگا لیکن آزمائش آپ کی ہو جائے گی. آزمائش کن کی ہو جائے گی؟ ہماری ہو جائے گی. تو کوئی شخص جو ہے خاکساری کی عبادت، خاکساری وہ ہمیں نظر آتا ہے یہ بڑا خاکسار ہے، یہ بڑا میک ہے، بڑا ہمبل ہے، لیکن یہ ایسا میک ہے جو دنیا کے لیے ہے. وہ اپنی میکنس پہ بوسٹ کرتا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ صحیح میکنس کو جانتا ہے. وہ کیسی ہے؟ بعض دفعہ ہم بڑے حلیم ہو جاتے ہیں، خاکسار ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ حلیمی، یہ خاکساری جو ہے یہ ہمیں خدا کے قریب لے جائے گی. وہ کہتا ہے کہ دوڑ کے انعام سے محروم نہ کر دے. خاکساری، فرشتوں کسی عبادت قبول کر کے دوڑ کے انعام سے محروم نہ کر دے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی باتوں میں آ کے اپنے انعام سے محروم ہو جائیں. دوڑ میں دوڑتے تو سبھی ہیں، لیکن صحرا جو ہے، تاج جو ہے، آج کے دور میں کہہ لے کہ آپ جو ہار جو ہے، مالا جو ہے وہ ایک ہی کو پڑتی ہے، میڈل جو ہے وہ ایک ہی کو ملتا ہے جو فنشنگ لائن تک پہنچتا ہے. ایسے خیالات ہمیں قبول نہیں کرنے. قدسیوں کا خط ہمیں بتاتا ہے مسیح ہمارے لیے سب کچھ ہے. وہ فرشتوں سے افضل ہے، وہ یونانی فلسفوں سے افضل ہے، وہ ہر چیز سے افضل ہے، وہ قربانیوں میں افضل ہے. ہمیں یہودیوں کے رسومات کی ضرورت نہیں ہے. مسیح میں وہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے. وہ عکس تھی، کامل آ گیا ہے، حقیقت آ گئی ہے. جب حقیقت آ جائے تو سائے کے پیچھے بھاگنے والے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوتا. ہمارے پاس حقیقت آ گئی ہے، حقیقی کاہن آ گیا ہے، حقیقی نبی آ گیا ہے، حقیقی بادشاہ آ گیا ہے، حقیقی قربانی آ گئی ہے. باقی سب کیا تھے؟ عکس تھے. سب سے بڑی بات ہمارے درمیان میں خدا آ گیا ہے. ہمارے درمیان میں خدا آ گیا ہے. نہ فقط درمیان میں آ گیا ہے، زندگی کے اندر آ گیا ہے، ہمارے اندر آ گیا ہے. تو کوئی شخص جو ہے اس کے وسیلے سے ہمارا خدا کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی شخص کے وسیلے سے آپ خدا کے قریب جا سکتے ہیں، اس کی عبادت میں جا کے آپ خدا کے قریب جا سکتے ہیں، آپ کبھی بھی خدا کے قریب نہیں تھے. پھر اگر باقی کا کام اس شخص نے کرنا ہے تو پھر مسیح نے پورا کام نہیں کیا، ادھورا چھوڑ کے چلا گیا. کلسیوں کے کلیسیا میں یہی مسئلہ تھا. جو یہودی مین سٹریم سے آئے تھے ان کا یہ خیال تھا، وہ جیسے وہ غلطیوں کے کلیسیا میں جا کے انہوں نے پھیلایا کہ ٹھیک ہے تم مسیح پر ایمان لائے ہو، لیکن نجات حاصل کرنے کے لیے یہ ایمان نہ کافی ہے، اس کے ساتھ تمہارا ختنہ ہونا ضروری ہے اور شریعت کی رسومات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. مسیح ہمارے لیے کافی ہے. الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. خدا کے ساتھ میرا ملاپ جو ہے وہ کسی انسان کے ذریعے سے، کسی پاسبان کے ذریعے سے، مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے کے سبب سے نہیں ہوا، نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے. یہ انسان کے ارادے پہ منحصر نہیں ہے، یہ خدا کے ارادے سے ہم خدا کے بیٹے ہو گئے ہیں. کس کے ارادے سے؟ اور جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ خدا کا ہے. جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش کر نہیں سکتے. تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. لیکن جس میں مسیح کا روح نہیں ہے وہ اس کا نہیں ہے. لیکن جتنے مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، خدا سے پیدا ہوئے ہیں، وہ ایمان سے روح القدس کو اپنے اندر
رکھتے ہیں اور وہ ان کے اندر موجود ہے اور ان کی زندگیوں سے ظاہر بھی ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسی، اب یہ ایک بڑا چیلنج تھا ان کے لیے جب یہ یونانی فلسفہ اندر آیا تھا، تو یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے ایجوکیٹڈ لوگ تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیسے مطلب کہ جو ایک تعلیم ہے، جو ایک فلسفہ ہے یونانی فلسفہ، اس کے ساتھ کیسے مسیحیت کو جو ہے وہ بیلنس کیا جائے، قبول ہو جائے، ان کو بھی ان کو بھی۔ تو یوں طرح طرح کے خیالات جو تھے وہ کلیسیا، بہت بڑا یہودیت کے بعد ایک بڑا چیلنج جو ابتدائی کلیسیا کے لیے تھا وہ یونانی فلسفہ تھا، جو لوگ یونانی بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، ایک بڑا مسئلہ رہا کلیسیا کے لیے۔ آج بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا کے کلام پر ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ ریسرچ تبدیل ہو سکتی ہے، ریسرچ جو ہے وہ کیا ہے، تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے۔ لیکن جو ریسرچ کرتے ہیں ہم ان کا آنر کرتے ہیں، کیونکہ انسان میں روح ہے اور قادم مطلق کا دم انہیں کیا بخشتا ہے، ہرد بخشتا ہے۔ تو سیکولر لوگوں میں بھی روح القدس کام کرتا ہے، لیکن فرق طریقے سے، جیسے خدا ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن آسمان پر وہ کیا ظاہر کرتا ہے، اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ تو خدا ہر انسان کے اندر تو موجود ہے کیونکہ وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن ایماندار میں اس کے جلال کی نمود ہی اور ہوتی ہے، ظہور ہی اور ہوتا ہے۔ جیسے آسمان پہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن آسمان پر اس کا جلال ہی اور ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہر شخص میں موجود ہے، لیکن ایماندار میں وہ کیا کرتا ہے، اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، جس کی بابت لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ ایماندار اس سے محروم نہیں ہوتا، وہ محروم ہوتے ہیں، یہی فرق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ کا ملاپ خدا کے ساتھ جو ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوا ہے، اور اسی کے وسیلے سے جو ہے وہ ہم کیا پاتے ہیں، نشو نما پاتے ہیں، سر کے ساتھ جڑ کے۔ جو سر کے ساتھ یعنی مسیح، سر کا مطلب ہے سب سے اوپر ہے، جس نے اسے سب سے اوپر نہیں رکھا، فرشتے کو رکھ لیا ہے، کسی خادم کو رکھ لیا ہے، کسی ڈینامینیشن کو رکھ لیا ہے، کسی نظریے کو رکھ لیا ہے، اس کی نشو نما رک گئی ہے، اس کی نشو نما رک گئی ہے۔ مسیح کے وسیلے سے ہی ہم کیا پاتے ہیں، روحانی قد میں ترقی حاصل کرتے ہیں، اسی کے وسیلے سے ہم خوب سے خوب تر اور کامل سے کامل تر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنا روح ہمیں اسی لیے بخشا ہے۔ آج ضرورت ہے اس امر کی، ہم کلسے کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دیکھیں ان مختلف خیالات کو، نظریات کو جو بائبل کے مطابق نہیں ہیں اور چرچ کی صحت کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں۔ چرچ کی صحت جو ہے وہ کس سے ہے، مسیح کے ساتھ جڑنے میں ہے، اور مسیح نے ہمیں کس سے ملایا ہے، خدا سے ملایا ہے۔ جب وہ صلیب پر جھولا تھا تو آسمان و زمین کے درمیان میں تھا، کیونکہ وہ دونوں کا کیا کروا رہا تھا، ملاپ کروا رہا تھا۔ ہمارا ملاپ کس کے وسیلے سے ہوا ہے، آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات فقط کس کے وسیلے سے ہے، مسیح کے وسیلے ہے۔ بات تک رسائی جو ہے، ملاپ جو ہے وہ اسی کے وسیلے سے ہوا ہے۔ روح القدس جو ہے وہ کس کی وجہ سے ملا ہے، مسیح کے کام کے وسیلے، کفارے کے وسیلے، نہ کہ میری دعاؤں اور ریاستوں کے ذریعے سے۔ اگر میری دعائیں اور ریاستیں ہیں تو پھر روح القدس جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے نہیں آیا۔ اس نے عید کے آخری دن کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی، اور لکھا ہے اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جس کو وہ پانے والے تھے، کیونکہ روح اب تک کسی پر نازل نہیں ہوا تھا۔ وجہ کیا ہے، کیونکہ
کیونکہ کہتا ہے سبب کیا ہے، کاز کیا ہے؟ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہیں پہنچا تھا، ابھی کفارہ نہیں ہوا تھا، ابھی صلیب نہیں تھی ہوئی، ابھی صلیب اور قبر پر فتح نہیں تھی ہوئی. تو روح القدس جو ہے وہ صلیب اور قبر کی فتح کے سبب سے ملتا ہے. ہاللویہ.